محمد وآل محمد صلوات. قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایات تم سے. ارے سنتی ہوں دادی نے سنتی ہوں دادی نے یا تا تمچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، او میرے ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا.
آپ تے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی، رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی، آپ کے سامنے جب آپ کے سامنے جب شمر نے مارا، بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، بابا وہ تو بیمار تھی مر جاتی، سفر میں آ کے دفن کرتے اسے بازار میں، بیاں کیسے یہ اچھا ہوا یہ نہیں سگرا، بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، بابا میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آنسو اس دمے، ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں، دادی کی قسم دینا چاہا تھا مجھے، دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ، بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، بابا اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کسے، کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر، مجھے کو ظالم نے کنی، مجھے کو ظالم نے کنی، زی میں جو مانگا، بابا اب
اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. اجازت حضور. اجازت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي العربي المكي المدني القرشي الهاشمي البطحي الابطحي الطحامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأزاليل معلن الحق بالحق بالقاسم محمد. صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد. واللعن الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. آمين يا رب العالمين بحق محمد وآله الطاهرين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات محمد وآل محمد.
Respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the 5th gathering, and the topic that is being discussed is Imam Hussein alayhi salatu wassalam, the lamp of guidance and the ark of salvation. And since the very first day, I am emphasizing on this point, that recognizing Imam Hussein alayhi salatu wassalam is important if one wants to have the recognition of the events of Karbala. Imam Hussein alayhi salatu wassalam is an Imam Mansoos min Allah, an Imam appointed by Allah subhanahu wa ta'ala, a wali appointed by Allah subhanahu wa ta'ala. It's not only that the recognition of Imam Hussein alayhi salatu wassalam the only thing that I'm emphasizing on. This emphasis is important at its own place. And if we see the ahadith on the topic of the ma'rifat of Imam, from the very first Imam till the Imam of our time, Wali Amr, Waliul Asr, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, salawat ba'wa zabadan, Allahumma salli alayhi. Recognizing all the Imams is so important for each and every one of us, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliya. A person who dies and does not recognize the Imam of his time dies the death of Jahiliyyah. The death of ignorance. There is a big difference between Jahil and Jahiliyyah. Jahil is a person that does not know anything. Maulana, two ulama are amongst us. Salawat Muhammad wa Ali Muhammad. Yes, those. And it's an honor for me that these two elders and these ulama, they come daily to listen to this lecture, and they give me du'as. So it's a matter of honor for me. And in the presence of these two authentic personalities who've studied in the Hausa and are serving the community since several years, with complete responsibility, I would just like to take a few minutes of you
and would like to explain the term Jahil and Jahiliya. Jahil, in any sense, you can say that a person who does not know anything. Knowing is ilm. If a person asks you that define ilm in two words or in a single word, so defining ilm in a single word is that to know something is to have ilm of it. Anyone who knows about astronomy is an alim of astronomy. Anyone who knows about chemistry is an alim of chemistry. Anyone who knows about physics is an alim of physics. Anyone who knows about metaphysics is an alim of metaphysics. Anyone who knows about history is an alim of history. Anyone who knows about geography is an alim of geography. Anyone who knows about botany is an alim of botany. Anyone who knows about any sort of ilm, anyone who knows about anything is an alim of that thing. And the more a person knows about things, and the more he tries to know the things in depth, he becomes a master of that field. Even in the modern education system, if we see, we've got primary level, and before primary level, we've got pre-primary level. And after pre-primary, we go to primary, and from primary, we move to secondary, and from secondary, we move to A levels and O levels. We graduate with 3 different topics, is it? And then when we go for post-graduation, we have to opt for a single subject. And in that subject, we try to master it because that subject itself has different branches. For example, I was a student of, when I was doing my post-graduation, I was a student of Urdu literature. So Urdu literature, as such, if you see, it's just a single term. But if we get into the depth of Urdu literature, there are several parts in Urdu literature. In every language, the literature of every language has different parts. English language has different parts. English literature has different parts. The same way Persian literature has different parts to study upon. There is a part related to poetry, there is a part related to prose, there is a part related to novels, is it? Every literature has its own area of research and studying. So Urdu literature itself is a vast literature that if you just, Urdu is not it's not a mere language that a person speaks usually. We must know this, that nearly globally, the most effective language that can express the emotions of a human is Urdu. We have to believe in this. We don't have any other language that can express emotions in a way that Urdu expresses. English, no doubt that it's a global language. It's very important to know English in this world today. If a person does not know English, he's lacking behind. And especially when it comes to the matter of public dealing, because it's an international language, it's a global language, so we have to at least know about the basics of this language, is it? But we must know this, that Urdu, because I'm a student of Urdu literature, so maybe you can say that I'm trying to promote my field, but it's not like, I'm just speaking in general, and I have evidences to support my statement that Urdu, the way Urdu itself expresses the emotions, no other language in the world has the caliber or the potential to express the emotions in the way Urdu expresses. If you look at the poetry of Urdu, it's a vast area to research, and if you study those poetry, I think the whole life isn't enough for studying, because there's so much of matter in it that once a person gets into an area of research, for example, if a person is researching on ghazals,
He'll give his entire life, he'll give his 100% to study on ghazal, but he won't get to know, because there are several poets who have written ghazal. There are several poets who have written salam. There are several poets who have written marsiya. There are several poets who have written noha. There are several poets who have written matam. Is it? I don't want to give a speech on Urdu literature, but it was just a part that I had to discuss about it. But let me come back to my point, to my topic, is that in every language, you'll see that it has its own area, and there are several words in all languages that have different meanings. For example, Arabic language itself, a single word has maybe 70 meanings, and the meaning actually changes according to the use of that word. Arabic is a very strange language, if you see. And that is why studying Arabic grammar is the most difficult thing for all the scholars who are studying in the Hawza. Ilm al-sarf, ilm al-nahw, these ulum are so vast that a person, when he gets into it, if he gives his life for it, even his lifespan is too short to understand the actual rulings of Arabic grammar related to sarf and nahw. People spend their lives in the Hawza, but they actually are not able to grasp the muqaddimat, the basic principles related to Arabic. It happens. And there are several ulama who have spent their lives on, for example, they've spent their lives on sarf. They've written books on sarf. They've spent their lives on nahv. They've written books on ilm nahv. Is it? So there is a word in Arabic that is jahil, and there's a word jahiliya. As I was saying, that jahil means a person who does not know anything is a jahil in that part. The thing that is not the thing that he's a jahil in that sense. If I don't know anything about astronomy, I am jahil in the field of astronomy. If I don't know anything about philosophy, I'm a jahil in the field of philosophy. If I don't know anything about logic, I'm a jahil in the field of logic. So if anyone wants to know anything about logic, he should go to a person who knows about logic, who's an alim of logic, is it? Who's an alim of mantiq, who's an alim of Arabic, who's an alim of Urdu, who's an alim of Gujarati, who's an alim of Kutchi. Because language also is an ilm. Who's an alim of linguistics, who's an alim, for example, of zoology, who's an alim of botany. Anyone who does not know anything about medical science, he's a jahil in the field of medical science. And the one who knows about medical science is an alim of medical science. A doctor is a doctor because he's an alim of medicines. He knows that if a person is suffering from fever, what dose of medicine should I give him so that he can survive, he can get back to normal, he can get well. And there is a word that is jahiliya. Jahiliya, to the least, if I try to define jahiliya, it means jahiliya means ignorance. And if you want to understand the term jahiliya, you have to go back in the history to see the time of jahiliya that was before the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. I'm just briefing my speech now on this point, that if you want to understand jahiliya, I won't be able to define jahiliya
on a vast in a vast area. I'm not being able to define Jahiliyyah because that's not in my topic. It's just part that came in the lecture. So if you want to actually know what Jahiliyyah is, what is ignorance, you have to see the age of ignorance. That is before the advent of Islam, before Rasulullah sallallahu alaihi wasallam started preaching Islam. The initial 40 years of the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is also related to the age of ignorance. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was presenting his akhlaq, was presenting his character in the age of ignorance to attract people through his akhlaq, through his character, through his way of speaking, through his way of living, through the spirit, through the pure spirit of risalah, of prophethood. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not force anyone to accept Islam. He did not drag out the sword from the sheath and start killing everyone and started saying that if you don't accept Islam, I'll kill you. No, he did not do anything. When the person who brought Islam to this world, now this is the point to understand, the personality that brought Islam to this world, introduced Islam to this world, did not use sword to spread Islam. Who are the Muslims to use sword and weapons to spread Islam across the globe? You've left the path of tabligh that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam left. That is why you are being blamed as a terrorist globally, internationally. People are looking at you in a suspicious way. If a person who is dressed in a Western attire, he goes to the West, people just check him, the security and all these formalities that happen, and then they allow him to go. But if a person is in an Islamic attire and he enters the Western airport, in any particular airport or any particular to enter the country, the people will start looking at him suspiciously. Why? And then the Muslims shout that the world is not acting good with us. You've not presented yourself in a good way. That is why the world is not acting good with you. I'm sorry to be very strict, but this is the fact. अगर इस फैक्ट को कोई डिनाई कर देगा, इस हकीकत को कोई डिनाई कर देगा, तो मैं समझूंगा कि क्या कहते हैं, मेरी मेहनत अकारत हो गई. इस बात को समझने की कोशिश कीजिए. आज मुसलमान, आज की तारीख में आलम इस्लाम पर टेररिज्म का जो धब्बा लगा हुआ है, वो बानी इस्लाम ने नहीं लगवाया है, बानी इस्लाम के रास्ते को छोड़ने वालों की वजह से लगा है. आपने टेररिज्म को फरोग दिया. आपसे मुराद वो लोग के जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार समझ के बैठे थे, जो लोग अपने आप को ये समझ के बैठे थे कि रसूल के बाद अब सब कुछ हमारा है, रसूल तो इस दुनिया से रुखसत हो गए, अब कोई नहीं, इस्लाम लावारिस है, हम इस्लाम को संभाल लेंगे, हम इस्लाम को प्रमोट करेंगे, हम इस्लाम को जैसे जी चाहे वैसे पहुंचाएंगे. और साहब उन्होंने अपनी तलवारों को बेनियाम किया और बस्तियों को उजाड़ दिया और कंट्रीज में जहां गए वहां पे कत्ल गारतगरी किया और बेवा कर दिया, औरतों को, बच्चों को सिवा कर दिया, खानदान के खानदान खत्म कर दिए. इल्म दुश्मन. मिस्र फतह हुआ, मुसलमानों के जमाने में, और जिसने फतह किया उसने लश्कर कशी की, लश्कर भेजा, मिस्र फतह हो गया, बहुत बड़ा कुतुब खाना दिखा, खत लिखा गया, सरकार यहां पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, क्या करें हम लाइब्रेरी के साथ. मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने बुलाया, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए, क्या है, क्यों बुलाया भाई? कहा जनाब वो कुतुब खाना है, बहुत बड़ा कुतुब खाना, इल्मी आसार है, क्या मशवरा देते हैं आप? मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुतुब खाने को कोई जरर ना पहुंचाई जाए, कुतुब खाने को बिल्कुल सेफ रखिए. क्यों सेफ रखिए? इसलिए क्योंकि किताबें आने वाले वक्त में काम आएंगी.
اس میں مختلف علوم کی کتابیں ہوں گی، اس کو لوگ پڑھیں گے، مختلف علوم حاصل کریں گے، ان سے مینٹل سٹیٹس بڑھے گا، ہماری امت کا مینٹل سٹیٹس بڑھے گا۔ جہالت کی زندگی بسر کرنے والے علم دوست اگر ہو جائیں گے تو کچھ فائدہ ہوگا، انہی کو کامیابی حاصل کریں گے مختلف فیلڈز میں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے 2 لفظوں میں کہا کہ بھیا اس کو بچائے رکھو، اسے کوئی ضرر نہ پہنچانا۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ محترم مقام و منزلت تھا دین اسلام میں، اس کو تو ہتھیا لیا تھا انہوں نے، باب مدینۃ العلم کو چھوڑ دیا تھا، تو شہر علم میں سانس کیا لے پاتے؟ انہوں نے مولا علی کے مشورے کو بالکل برعکس کام کیا اور خط لکھ کے بھیجا جتنی کتابیں سب جلا دی جائیں۔ چنانچہ تاریخ کی ایک نہایت ہی کڑوی سچائی ہے کہ مہینوں کتابوں کو جلا جلا کے مسلمانوں نے پانی گرم کیا نہانے کے لیے۔ بقول خطیب اکبر کے وہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں نے مہینوں کتابوں کو جلا کے جس پانی سے نہایا اسے غسل علمی فرمایا، اور اتنی کتابیں جلائی گئیں، اتنی کتابیں جلائی گئیں کہ نیل کا پانی کالا پڑ گیا تھا۔ یہ ہے جہالت کا لیول سو کالڈ اسلامی رہنماؤں کا اس زمانے کے، جن کے لیے دنیا کہتی ہے راشدون تھے۔ ایک تو وہ ہے کہ جس کو دنیا نے ایسے بنایا، ہم سے دنیا کہتی ہے کہ آپ کو علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، حسنین کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، آپ کے اور ائمہ کے علاوہ آپ کو کوئی نظر نہیں آتا۔ بھیا سمجھنے کی کوشش کیجئے، کوئی نظر بھی کیوں آئے؟ ہم جن کو امام مانتے ہیں وہ ایسے تھے کہ منبر پر بیٹھ کے کہتے تھے سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو۔ آپ نے جنہیں مانا ان سے کچھ پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے عقیلونی عقیلونی، مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صل علی محمد۔ ہم اور آپ برابر ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ ایک ایک جملہ جو میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اگر تاریخ میں نہ لکھا ہو تو پھر مجھے جو چور کی سزا ہو وہ دے دیجیے گا۔ یہ ممبر عباس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ممبر رسول پہ علم عباس اور ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہوں، اس سے زیادہ معتبر چیزیں نہیں ہیں میرے پاس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ ایک ایک کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ تو ہوا ہے تو کیوں ہوا اور کیوں کیا گیا؟ کیوں علم سے دشمنی برتی گئی؟ جب علم ہی نہیں ہوگا تو معرفت کیا ہوگی؟ جب جانو ہی کہ نہیں کہ کس کے سامنے آ رہے ہو تو پہچانو گے کیسے اس اعتبار سے جس اعتبار سے پہچاننا چاہیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں غالباً دوسری تقریر میں یا پہلی تقریر میں دوسری یا تیسری تقریر میں عرض کیا تھا کہ ایک لفظ ہے، ہمارے بھائی نے بڑا اچھا لفظ ہم کو مجلس کے بعد کہا کہ مولانا ایک لفظ ہے اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ اور ایک لفظ ہے ابنڈنس مائنڈ، ابنڈنٹ مائنڈ سیٹ۔ ابنڈنٹ مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا ذہن کشادہ ہے، اس کی آئیڈیالوجی وسیع ہے، ایریا آف مائنڈ سیٹ اس کا بڑا ہے اور وہ براڈ مائنڈڈ ہو کے سوچتا ہے۔ اسکیرسٹی مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عقل، وہ اپنی عقل کو اتنا محدود کر لے رہا ہے، اتنا نیرو مائنڈڈ ہو جا رہا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں وہی سب سے اچھا ہے۔ اپنی عقل سے لوگوں نے فیصلہ کر کر کے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے جو عقل جیسی دولت آدمی کو عطا کر دی وہ دولت چھین لی اللہ نے، کیونکہ تم نے عقل کامل کو چھوڑ دیا۔ یہی حقیقت ہے کہ عقل کامل کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان سے یہ اتنی عظیم دولت، وزڈم کی دولت، انٹیلیکٹ کی دولت، انٹیلیجنس کی دولت چھن گئی۔
نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جہالت بھرے فیصلے کیے اور جاہلیت میں ڈال دیا پوری امت کو، کہ آج کی تاریخ میں امت مسلمہ مشکوک نظروں سے دیکھی جا رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مسئلے میں ٹاپک پہ ہوں، اپنے ٹاپک سے بھٹکا نہیں ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے مسئلے میں دونوں مظاہرے آپ کو دکھیں گے، دونوں نظارے آپ کو نظر آئیں گے، جہالت کے معاملات بھی نظر آئیں گے، جاہلیت کے معاملات بھی نظر آئیں گے۔ جو نہیں جانتا تھا کہ حسین کون ہے، اس نے جب جان لیا تو نہ جاننے والوں کے لشکر کو چھوڑ کے جاننے والوں کے لشکر میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جو بالکل جاہلیت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو جب حسین ابن علی نے خطاب کیا اور انہوں نے نہیں مانا، تو آقا حسین نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے سمجھ میں، تمہارے ذہن میں تم پر میری کوئی بات اثر اس لیے نہیں کر رہی ہے کیونکہ پیٹ مالے حرام سے جو بھرا ہوا ہے تمہارا، تو تم مجھے پہچانو گے کیا؟ تم مجھے سمجھو گے کیا؟ تم مجھے جانو گے کیا؟ کیونکہ تم نے حرام غذا کھا لی ہے، اس لیے تمہیں معصوم کی شخصیت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ اب آپ نے سمجھا کہ رزق کی کتنی اہمیت ہے، حلال رزق کی آپ نے اندازہ لگایا۔ اور اس پر پھر اس کے بعد پھر خدا کی قسم عجیب منزل ہے واللہ، آپ دیکھیے۔ اور اس کے بعد پھر یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام نے، میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، بڑی نہایت معتبر بات روزمرہ کی سنی بھی، لیکن کبھی ذرا سا اس پہلو سے سوچ کے دیکھیے گا، اس اعتبار سے سوچ کے دیکھیے گا تو شاید آپ کے کچھ اور پہلو اجاگر ہو جائیں، کہ امام حسین علیہ السلام نے بالکل آخری لمحات میں اپنے ایسا نچوڑ پیش کیا ہے اپنے مقصد کا۔ فرمایا کیا حلال محمد کو ہم نے حرام قرار دے دیا یا حرام محمد کو ہم نے حلال قرار دے دیا؟ پلٹ کے یہ نہیں جواب آیا کہ آپ نے حرام کو حلال کیا یا حلال کو حرام کیا، پلٹ کے جواب آیا کہ ہم آپ کے بابا کے بغض میں آئے ہیں۔ معلوم ہوا کربلا کے میدان میں جو مجمع آیا تھا وہ جاہلیت بھری زندگی اس لیے گزار رہا تھا، اور اتنا جاہل اس لیے تھا کیونکہ باب مدینۃ العلم سے جو منحرف ہو گیا تھا نا، اس لیے امام معصوم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ امام معصوم سراپا علم ہوتا ہے، حسین ابن علی سراپا علم تھے۔ امام حسین محض عالم نہیں تھے، حسین ابن علی خود اپنی ذات میں علم تھے۔ اور اسی لیے رسول اکرم نے جو امام حسین علیہ السلام کو چراغ ہدایت کہا ہے، تو اسپیسیفکلی یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے حسین ابن علی چراغ ہدایت ہے، نہیں۔ اسپیسیفکلی یہ نہیں کہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ کشتی نجات ہے، نہیں، بلکہ حسین ابن علی چراغ ہدایت ہیں۔ اب کوئی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، جس مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہے، حسین ابن علی کے در پہ آ گیا، چراغ ہدایت روشن ہے، اس کی روشنی سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور جب ہدایت مل جائے گی تو دھیرے دھیرے نجات بھی پانے کے لیے وہ کوشاں رہے گا، کوشش کرے گا نجات پانے کی۔ ایک مرتبہ ہدایت جب ہو جاتی ہے تو آدمی پھر دھیرے دھیرے نجات کی طرف ہوتا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے لوگوں کو۔ ظاہری طور پر آپ دیکھیے کہ تو ایک سطر کی حدیث ہے، ایک سینٹنس ہے رسول اکرم کا، لیکن اس میں دریا بہ رہا ہے حسین ابن علی کو پہچاننے کے لیے فائدہ اٹھانے والے۔ اگر کوئی پیاسا ہو تو دریا چل کے تمہارے پاس نہیں آئے گا کہ تم پیاس بجھاؤ، تمہیں دریا تک آنا پڑے گا۔ یہی معاملہ فرش اعضا کا ہے۔ فرش اعضا کو دور سے دیکھنے سے حسین نہیں سمجھ میں آئیں گے، مجلس میں آؤ، حسین کو پہچانو۔ زندہ آباد، مردہ آباد۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ہماری کمیونٹی میں اس چیز کو بہت زور دینے کی ضرورت ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فرش اعضا کی اہمیت کو سمجھیے، فرش اعضا سے دوری نہ اختیار کیجیے۔ اگر فرش اعضا سے دوری اختیار کر لی تو آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، آپ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ انٹرنیشنل لیول پہ پہچانے ہی جاتے ہیں عزاداری کی وجہ سے۔ آپ انٹرنیشنل لیول پہ پہچانے ہی جاتے ہیں کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت کی محبت دل میں رکھتے ہیں۔ اور بھائی معاف کیجیے گا، بڑی تلخ حقیقت ہے، مگر کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھوں گا، مگر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ تربیت کا بہت اثر ہے۔ اگر گھر میں آپ نے ماحول عزاداری کا نہیں ہموار کیا ہے تو پھر آپ کی آنے والی نسل عزاداری کو سمجھے گی نہیں۔
اور گھر میں عزاداری کے ماحول کو وہ کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے آپ کو خود عزادار بننا پڑے گا. آپ اگر خود عزادار نہیں ہیں تو آپ نے یہ کیسے توقع کر لی کہ آپ کا بیٹا عزادار بن جائے گا؟ آپ کو خود بتانا پڑے گا کہ عزاداری کیا ہے، آپ کو خود عزاداری کر کے دکھانا پڑے گا، آپ کو خود عزاداری میں پارٹ لے کے بتانا پڑے گا کہ عزاداری کیوں ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے آگے بڑھتے ہیں. نماز میں کیا کرتے ہیں آپ؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ لوگوں کے گھروں میں ہوں گے، نماز کیا کرتے ہیں آپ جب مصلی بچھاتے ہیں تو برابر میں ایک چھوٹی سی جانماز اور بچھا دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ جیسے جیسے آپ نے تکبیر کہی، بچہ آپ کے برابر میں کھڑا ہوا، اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. اب وہ جانتا نہیں ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اس نے بھی ہاتھ اٹھا لیا. آپ نے قیام کیا، وہ بھی قیام کی حالت میں آ گیا. آپ نے رکوع کیا، وہ بھی رکوع میں گیا. آپ نے سجدہ کیا، وہ بھی سجدے کی حالت میں چلا گیا. آپ قعود میں بیٹھے، وہ بھی قعود میں بیٹھا. آپ نے تسبیح اٹھائی، وہ بھی تسبیح پڑھنے لگا. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تعقیبات پڑھے، اس نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے تعقیبات پڑھنے کے لیے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ٹرین کر رہے ہیں آپ اپنے بچے کو. بالکل ویسے جیسے آپ نماز کے لیے اپنے بچے کو اس طرح ٹرین کر رہے ہیں، ویسے عزاداری کے لیے بھی ٹرین کیجئے. مجلس میں خود آ کے بیٹھیے، آپ کا بچہ بھی آگے بیٹھے گا. مجلس میں آپ خود ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیے، آپ کا بچہ بھی سبحان اللہ کہے گا. آپ خود نعرہ حیدری کہیے، آپ کا بچہ بھی نعرہ حیدری کہے گا. آپ خود روئیے، آپ کا بچہ بھی روئے گا. آپ خود ماتم کیجیے، آپ کا بچہ بھی ماتم کرے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. آپ کو خود کرنا پڑے گا، آپ کو خود پریکٹیکل بننا پڑے گا. آپ اگر خود پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ اپنی اولاد سے کیا توقع کرتے ہیں کہ آپ کی اولاد توقع کرے. میرا مقصد، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کسی کو پرسنلی یہ نہ سمجھیے کہ میں ٹارگٹ کر رہا ہوں یا میں بہت بڑا نصیحت کرنے والا ہوں. میری ایج نہیں ہے نصیحت کرنے کی. میں بس ایک بات آپ کی خدمت میں، اپنی شرعی ذمہ داری، اپنے بھائیوں کو، ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں کہ جو ماشاءاللہ شادی شدہ زندگی میں ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھیں. بزرگ تو اپنی زندگی گزار لے گئے. خدا رکھے جو ہمارے بزرگان ہیں اس وقت، جو جماعت میں اس وقت موجود ہیں، خدا عالم ان کی زندگی کو دراز کرے. اور جو انتقال کر گئے ہیں فردن جتنے بھی افراد ہیں، وہ سب جنہوں نے اس جماعت میں جیسے جیسے خدمت انجام دی، خدا عالم سب کی روحوں کو شاد کرے اور اعلی علیین میں ان کو شمار فرمائے، مغفرت فرمائے ان سب کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مگر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ چیز بہت ضروری ہے. آپ خود جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ خود امام حسین کو نہیں پہچانیں گے تو پھر آپ کا بچہ کیا امام حسین کو پہچانے گا؟ بھائی آپ کو خود امام حسین کو پہچاننا پڑے گا. آپ اگر کوئی معجزہ سن کے خوش ہوں گے اور اس معجزے کو آپ تسلیم کر لیں گے تو آپ کا بچہ بھی معجزہ سنے گا اور خوش ہوگا اور تسلیم کرے گا. لیکن اگر آپ کوشچن مارک لگا دیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر آپ کا بچہ بھی پوچھے گا ضرور کہ کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے کیونکہ جو چیز آپ کی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ آپ کی اولاد کی بھی نہیں سمجھ میں آئے گی. ٹائم نکالیے، گھر میں بیٹھیے 1 گھنٹے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ. اسلام میں بہت اہمیت ہے اس کی. فیملی کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے. جس طرح سے فیملی پلاننگ پہ زور دی جاتی ہے، اسی طرح سے فیملی ٹریننگ پہ بھی زور دیجیے. فیملی بنا لینا کمال نہیں ہے، فیملی کو اسلامی ماحول میں ٹرین کرنا کمال ہے. دیکھیے بات کچھ کڑوی شاید ہوگی مگر مجھے معاف کیجیے گا، یہ حقیقت حال بیان کر رہا ہوں آپ کو. ہمارے اندر اگر یہ کمی ہے تو ہم کو اس کمی کو دور کرنا ہے. اگر ہمیں واقعی امام حسین علیہ السلام کا عزادار بننا ہے تو ہمیں پھر اپنے آپ کو سنوارنا پڑے گا. یہ مجلسیں ہوتی اس لیے ہیں کہ حسین ابن علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جسے ہدایت پانا ہو وہ آئے اور ہدایت پا جائے. یہ بارگاہ اتنے کریم آقا کی بارگاہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو کچھ آگے کہنا ہی نہیں ہے. زری کے پاس آگے ہاتھ رکھ کے صرف اتنا کہتی ہے مولا غلطی ہو گئی ہے، مولا دیکھیے کیسے آپ کو نوازتے ہیں. بہت کریم ہے حسین، بہت کریم ہے میرا مولا. اتنا کریم ہے کہ آپ میرے مولا کی کریمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. حسین ابن علی بہت چاہتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، بہت حسین ابن علی کو محبت ہے اپنے عزاداروں سے. حسین ابن علی کی محبت کو آپ نہیں سمجھ سکتے. اگر حسین کی محبت کو سمجھنا ہے تو ان زائرین سے پوچھئے جو 40 کے سفر میں گئے ہوئے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ حسین ابن علی اپنے چاہنے والوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. بوڑھے بوڑھے لوگ چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہوئے
ہاتھ میں ایک گلاس پانی لیے ہوئے، کوئی آ جائے ظاہر حسین اور پیاسے کے نام پہ پانی پلا دے، ہے یا نہیں ہے؟ چوربین کی زیارت کے لیے گئے، وہ اس بات کو بہتر محسوس کرتے ہوں گے. چھوٹے چھوٹے بچے راہوں میں کھڑے ہوئے ہیں، خان اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ کھجوریں ہیں. کوئی بھوکا گزرے، اسے بھوک لگی ہو تو کھجور کھا لے، اس کا پیٹ بھر جائے. بالکل کمسن بچے، 6 مہینے کے بچے جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کے پاس نیپکن، یہ حقیر سی چیز جس کو آپ یوز کر کے پھینک دیتے ہیں، نیپکن لیے کھڑے رہتے ہیں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے نیپکن لیے کھڑے ہوئے. کیوں؟ کسی کو ضرورت ہو تو اس کے کام آ جائے. وارے میرے حسین، کتنا قریب ہے میرا مولا. آپ کی زندگی کی ہر ضرورت کو حسین ابن علی پورا کرتے ہیں. محبت حسینی کوئی آسان چیز نہیں ہے. اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ حسین ابن علی بھی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں تو یقین جانیے ایک لمحے کے لیے آپ حسین ابن علی پر گزرے ہوئے مصائب کو یاد کریں گے، جینا محال ہو جائے گا. خدا کی قسم، وہ دن جو حسین پر گزر گیا، اللہ اکبر. امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، بھیا تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہوگا، تمہارے دن جیسا کوئی دن نہیں ہے. چوتھے امام علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے شیعہ وقت عصر کی وہ آوازیں سن لیتے کہ جو میرے بابا کو قتل کرنے کے لیے لشکر یزید بلند کر رہا تھا، وہ شور اگر سن لے تو ہمارے شیعہ مسکرانا چھوڑ دیں گے. اللہ اکبر. فاطمہ کے لال کو مارو، یہ صدائیں پورے دشت میں گونج رہی تھی. ہائے وہ بہن کیا کرتی جو 70 قدم کے فاصلے سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی. وہ بچی کیا کرے کہ جس نے اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کیا دن گزر گیا حسین ابن علی پر. کون سی ایسی مصیبت ہے گزری حسین پر کہ جس کو سننے کے بعد آدمی کے کلیجے میں تاب ہو. اور یہ بھی حسین ابن علی کا کرم ہے کہ آقا حسین اپنے چاہنے والوں کے دل پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ میرا چاہنے والا صدمے سے مر نہ جائے. اللہ اکبر. سینے پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں مولا، دل کو آپ کے قابو میں کر دیتے ہیں. کبھی کبھی آپ محسوس کیجئے، آپ مصائب یاد کریے یا آپ مقتل کی کتابیں پڑھیے یا مجلس میں ایسا ہوتا ہے آدمی بے قرار ہو جاتا ہے، بہت روتا ہے، بہت روتا ہے. ایک منزل ایسی آتی ہے کہ ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے. وہ آپ کو معلوم ہے یہی وہ منزل ہوتی ہے جب آقا حسین آپ کے دل کو سنبھال لیتے ہیں. اللہ اکبر. وارے میرے کریم حسین، تیرے کرم پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میرے مولا. آپ کے کرم کی انتہا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اے میرے مولا، یہ جو آنکھیں آپ کے غم میں رو رہی ہے، میرے مولا اپنی بارگاہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائیے. آقا ہمیں اپنی بارگاہ میں طلب فرمائیے مولا. یا حالات ایسے کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کی زیارت کے لیے آ جائے. اے زہرا کے غریب لال، کل تجھے کوئی سلام کرنے والا نہ تھا، آج کروڑوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں کیا کرنے؟ سلام کرنے آ رہے ہیں مولا. اللہ اکبر. خداوند عالم آپ کو زیارت عطا کرے امام حسین علیہ السلام کی. جو دن گزر گیا آقا حسین پر، خدا کی قسم جو دن گزر گیا حسین ابن علی پر. ایک پہر میں 72 لاشیں اٹھائے حسین نے. عالم یہ تھا کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے. اپنی آخری قربانی جب پیش کر چکے تو جب دفن کر چکے تو یہ کہہ کے دامن جھاڑ کے اٹھے، پروردگارا حسین کے دامن میں جو آخری دولت تھی وہ بھی تیری راہ میں قربان کرتی ہے. خدا کی قسم
اور اس کے بعد بھی وہ وقت بھی آیا کہ آقا حسین کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. زمین کربلا لرزہ بندام تھی، لرزے میں تھی زمین، نیزہ پانی اچھل رہا تھا فرات کا، سیاہ و سرخ آندھیاں چل رہی تھی. ایسے اسنا میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ خیمے میں آئی. سید سجاد اٹھو، قیامت کے آثار نمودار ہو گئے. امام نے غش سے آنکھیں کھولی. پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے. اب جب پردہ اٹھا، بیٹے نے باپ کے کٹے سر کو دیکھا. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ سکینہ اپنے خیمے میں تڑپ رہی تھی. گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی. بی بی باہر نکلی خیموں کے، زلجنا کو دیکھا، چاروں طرف زلجنا کا چکر لگایا اور ایک جملہ کہا. زلجنا، یہ ڈھلی ہوئی زین، یہ کٹی ہوئی باگیں، یہ ٹوٹی ہوئی رکاب بتا رہی ہے کہ میرا بابا قتل کر دیا گیا. اے زلجنا بس اتنا بتا دے، کیا میرے بابا کو تو بوند پانی بھی دیا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ زلجنا نے نفی میں دھری لایا، شمر خیموں میں آیا، سکینہ کی بالیاں چینی، منہ پر تماچے لگائے، خیموں میں آگ لگا دی گئی. سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیم بامرہ. اللہم لعن قتلۃ الحسین علیہ السلام واولادہ واصحابہ. اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ. اللہم ارزقنا شفاعت الزہراء صلوات اللہ والسلام علیہا یوم الورود. اللہم اجعلنا من الباکین فی عزاء الحسین واحشرنا فی زمرۃ الحسین. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین. خاتون جنا یعنی شبیر کی ماں، میرا بچہ ہے کہاں؟ زلجنا زلجنا میرا بچہ ہے کہاں؟ میرا بچہ ہے کہاں؟ زلجنا زلجنا میرا بچہ ہے کہاں؟ میرا بچہ ہے کہاں؟ لے گیا گھر سے ایک پیاسے کو، رب محبوب کے نواسے کو، چور کر آ گیا لعینوں میں، غمزدہ ماں کے تو اثاثے کو، ڈھونڈنے جاؤں سے اس اندھیرے میں کہاں؟ میرا بچہ ہے کہاں؟ زلجنا زلجنا میرا بچہ ہے کہاں؟ میرا بچہ ہے کہاں؟ جس نے لاشیں اٹھائے تھے نیبر، خون اصغر تھا جس کے چہرے پر، زخم اکبر
کی تھی آئی دل میں، بھائی کے غم میں جھک گئی تھی کمر، خاک اڑاتے ہیں نبی ہے علی میں ہے وفا، میرا بچہ ہے کہاں، ذوالجناح ذوالجناح، میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ہے کہاں، تیرے ماتھے پہ خون ہے کس کا، رنگ خون یہ تیرے سوار کا تھا، ہے میرے شیر کی مہک اس میں، کانپتا ہے علم سے ہے دل میرا، بول خاموش ہے کیوں تیرے آنسوں ہے روا، میرا بچہ ہے کہاں، ذوالجناح ذوالجناح، میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ہے کہاں، کیسے سوئے گی لاڈلی اس کی، جس کو سینے پہ نیند آتی تھی، جس نے روکا تھا تجھ کو جاتے ہوئے، کیا کہے گا اگر وہ پوچھے گی، سامنا اس کا نہ کر، رو کے دے گی وہ جان، میرا بچہ ہے کہاں، ذوالجناح ذوالجناح، میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ہے کہاں، ذوالجناح ذوالجناح، میرا بچہ ہے کہاں، میرا بچہ ہے کہاں، آل نبی کا قافلہ جب شام کو چلا، کہنے لگی حسین سے ہمشیر الوداع، آنے لگی ایک لاش بے سر سے یہ صدا، یہ قافلہ لے جا زینب قافلہ لے جا، یہ قافلہ لے جا زینب قافلہ لے جا، میں نے بسائی کربلا، میں نے بسائی کربلا، تو شام کو بسا، یہ قافلہ جا زینب قافلہ لے جا، یہ قافلہ لے جا زینب قافلہ لے جا، کچھ بھی نہ کر جو راہ میں سہنی ہے سختیاں، سجاد میرے قافلے کا ہوگا کارواں، نیزے پہ تیرے ساتھ ہی جائے گا سر میرا، یہ قافلہ لے جا زینب قافلہ لے جا، یہ قافلہ لے جا زینب قافلہ لے جا، شیریں کا گر بھی راہ میں آئے گا اے بہن، تجھ کو اگر پہچان نہ پائے وہ پرمہن، کہنا کہ پورا ہو گیا، کہنا کہ پورا ہو گیا وعدہ غم زدہ، کہ قافلہ لے جا زینب قافلہ لے جا، یہ قافلہ لے جا زینب قافلہ لے جا، اے زینب تیری راہ میں آئے گا ایک مقام، حاکم بلائے گا وہاں لے لے کر سب کا نام، کرنا وہاں بھی صبر تو،
کرنا وہاں بھی صبر تو کرنا نہ بددعا یہ قافلہ لے جا زینب قافلہ لے جا یہ قافلہ لے جا زینب قافلہ لے جا جا زینب جا آباد کر زندان شام کو زینب سلا دینا وہی اس تشنا کام کو جس کے گوہر بھی چھن گئے جس کے گوہر بھی چھن گئے دامن بھی ہے جلا یہ قافلہ لے جا زینب قافلہ لے جا یہ قافلہ لے جا زینب قافلہ لے جا شہزادی میری شام سے جو آئی کربلا کرتی تھی اپنے بھائی کی مرکز پہ یہ بکا زندہ بسا کے آ گئی زندہ بسا کے آ گئی تم نے جو یہ کہا یہ قافلہ لے جا زینب قافلہ لے جا یہ قافلہ لے جا زینب قافلہ لے جا اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد મરહુમ મોહમ્મદ અહમદ તેમજ કુલ મરહુમીન નરૂના સાહેબ માટે સૂરે ફાતિહા. Tomorrow, Thursday, after Majlis, Niyaz will be served for all at Imam Bara. Bar Muhammad wa al Muhammad Sallallahu. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعل الله الآخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والظوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا أن شفيعنا وشفيع والدي في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان وشر الشيطان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهر الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأوانك ورحمة الله وبركاته.